ہر کوئی مسلمان جانتا ہے کہ مدرسہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے. ایک عام بات ہے. آج کے دور میں بہت سارے مدارس اسلامیہ، بہت سارے مدارس ہیں جس میں طلبہ پڑھتے ہیں، بہتر ہے، اچھی بات ہے. مگر کچھ لوگوں نے مدرسوں کو کھولا ہے جو لڑکیوں والا مدرسہ چلاتے ہیں، اس میں عالمہ بنتی ہیں تو کچھ خبریں ایسی سننے کو ملتی ہیں تو بہت دل پر چوٹ لگتی ہے. کچھ خبریں ایسی سننے کو مل جاتی ہیں جن کو سننے کے لیے کان بھی نہیں چاہتے، انکار کرتے ہیں کہ ایسی خبریں ہمارے کان تک نہ آئے تو بہتر ہے. کچھ حادثات ایسے سننے کو دیکھنے کو ملتے کہ میری آنکھیں کہتی ہیں کہ ایسے حادثات ہماری نظروں سے نہ گزریں تو میرے لیے بہتر ہے. مگر افسوس کہ کچھ ناخندے ایسے بھی ہیں. کچھ لوگوں نے مدرسے کو صرف روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. میرے کچھ جملے تلخ ہیں، اگر گستاخی تو مجھے معاف کر دینا اپنا بھائی سمجھ کے، مگر بات کہتا ہوں 100% سچ اور حق کہتا ہوں. بہت پہلے کسی نے کہا تھا، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. بعض تو غلطیاں کرتے ہیں، بعض لوگ بغیر غلطی کے بھی اس کی ضد میں آتے ہیں. اگر ایک کرتا ہے تو الزام اس کو کئی لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے. جیسے خاندان میں ایک غلطی کرتا ہے، اگر ایک نشان غلطی کرتا ہے تو اس کا گناہ نسلوں تک بھگتنا پڑتا ہے کبھی کبھی. تو ایسے ایک مدرسے کا حالات میں آپ کو بتاؤں. ایک لڑکی اپنی زبان سے کیا کہتی جو عالمہ بننے کے لیے مدرسہ اسلامیہ میں پڑھنے گئی تھی. حالانکہ مدرسہ اسلامیہ کا وہ نظام ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے. مدرسوں میں نبی کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، نبی کا طریقہ پڑھایا جاتا ہے، زندگی جینے کا صحیح سلیقہ سکھایا جاتا ہے. مگر کچھ لوگوں کی غلطیوں کی بنیاد پر وہ مدرسے کے نام پر دکانیں کھولے بیٹھے ہیں. ان کے مدارس میں کچھ ایسی حرکتیں سننے کے لیے آتی ہیں جسے بڑی شرمندگی کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے. ایک لڑکی ہے، ابھی کوئی کم سنی عمر ہے اس کی، مدرسے میں پڑھنے گئی تھی. وہاں کے ایک استاد نے اس کے ساتھ کیا میں کیا بتاؤں، اس کی زبانی پہلے خود سن لیجیے گا، پھر اس کے بعد میں نماز پڑھ گیا تو 2 بجے کے ٹائم پہ رات میں آئے میرے پاس، میرے سینے پر تمنچا رکھ کے منہ دباتے لے گئے اندر کو کھینچ کے. اندر لے جا کے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور مجھے گندی گندی پیٹیں دکھائی تھی. اور میں نے شور کاٹنے کو کہا تو میرے بندوق رکھ کے کہا کہ تیرا بھیا مدرسے میں پڑھتا، تیرا بھیا اسکول میں پڑھنا آتا، ہم تیرے خاندان والوں کو مار دیں گے. کس نے کہا، کون تھا؟ ریحان حضرت مدرسے کے. اس دل دہلانے والی گھٹنا نے نہ صرف پیڑتا کے پریوار کو جھکجھور دیا ہے بلکہ استھانی سمودائے میں بھی آکروش اور چنتا کی لہر دوڑ. ہم سب سونے کے لیے جائز نماز پڑھ گئے تو ریحان حضرت نام کے ایک آئے تھے تو وہ نا میرا منہ دبا کے میرے سینے پر تمنچا رکھ کے وہ لے گئے. لے جانے کے بعد وہ مجھے گندی سندی ویڈیو دکھائی تھی. ویڈیو دکھانے کے بعد مطلب کپڑے اتار دیے تھے میرے. کپڑے اتارنے کے بعد مطلب پھر اس کو چھیڑخانی کرنے لگے. اتنے میں نے چیخنے کو کہا تو کہنے لگے تیرا بھیا اسکول میں پڑھتا، ہم تیرے بھیا کو مار دیں گے اور تیرے خاندان والوں کو بھی. اس وجہ سے میرے فون پر بات بھی نہیں کروائے تھے گھر والوں سے. پیڑتا نے بتایا کہ آروپی مولانا نے اسے چپ رہنے کی دھمکی دی اور کہا کہ اگر اس نے اس گھٹنا کے بارے میں کسی کو بتایا تو اس کے پتا اور بھائی کو جان سے مار دیا جائے گا. اس نے بتایا کہ وہ اس گھٹنا کے بعد سے ہی سہمی ہوئی تھی. 4 مہینے پہلے ہی اس کے پریوار نے اسے پڑھائی کے لیے اس مدرسے میں بھیجا تھا، لیکن اس گھٹنا نے اس کے بھروسے کو توڑ دیا اور اس نے 10 جولائی کو اپنے گھر لوٹ کر اپنے پریوار کو اس دردناک گھٹنا کی جانکاری دی. میری لڑکی جٹ مدرسے میں پڑھتی تھی، لیڈیز مدرسے میں، اور وہاں کے امام نے میری لڑکی کے ساتھ میں بلاత్కాر کیا. 1 بار نہیں 2 بار کیا. میری لڑکی کو تمنچا رکھ کے اور دھمکی دی ہے اور بلاత్కాر بھی کیا ہے، گندی ویڈیو دکھائی ہیں. وہ لڑکی نے میری کل بتایا یہ ایسا ایسا پاپا میرے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں نہیں پڑھوں گی. تو اس کے بعد میں کیا ہوا، میں نے جو لڑکی سے پوچھا، میں رات 11:30 بجے باہر کام کرتا ہوں پانی پت، اور وہاں سے جب میں آیا تو میری لڑکی کے ساتھ اس نے غلط کام کرا ہماری. کس نے کیا نام ہے اس کا؟ کس نام سے مدرسہ ہے؟ نام کا نہیں پتا، لڑکی کو پتا کبھی کوئی نہ ویڈیو سے دکھائی. جیسا کہ آپ نے اس بچی کی زبان سے سنا، لیکن اس کے بیان سے مجھے کچھ 2 پہلو ہونے کی بو آتی ہے. اس میں بھی مجھے 2 پہلو نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ الزام تراشی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آج یہ دنیا بڑی شاطر ہے. آج کے دور میں کس وقت کس کو کیا کہہ دیا جائے یہ بھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اس طریقے سے بیان بازی کرنا یہ کوئی شریفوں کی تو علامت مجھے تو نظر نہیں آتی ہے.
اور اگر ایسا اس کے ساتھ ہوا ہے, ایسا کیا ہے تو بہت غلط کیا ہے, بہت غلط کیا ہے. اور قانونی کارروائی اس نے کی ہے تو طالب بھی مدرسے میں لگ گیا, اور جو وہاں کے حافظ صاحب ہیں وہ فرار بھی ہو گئے ہیں. اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ میرے خیال سے نہ وہ حافظ ہے, نہ وہ عالم ہے, نہ مدرسے میں رہنے کے لائق ہیں. اور اگر ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے تو یہ ایک بات یاد رکھنا, اس کا فیصلہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا جائے گا. پاک دامن پر داغ لگانا یہ گناہ کبائر میں سے داخل ہے. یاد رکھیں ایک بات کو, مدرسہ کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا گھر ہے. وہ رسول اللہ جس کے ذریعے سے تمام امت محمدیہ کی شفاعت ہوگی اور اس دین کو پڑھنے کے لیے گئی. اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس نے بہت کیا. آپ کمنٹ میں بتائیے گا, اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا, کیا یہ بات صحیح ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے. آپ کمنٹ میں بتائیے گا کیا واقعی ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے, کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اور اگر صحیح ہے, اگر ایسا ہوا ہے تو ان کو جو علماء جس نے عالم جس نے حافظ صاحب نے ایسا سلوک کیا اس لڑکی کے ساتھ تو ان کے ساتھ کون سی سزا ہونا چاہیے, کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا. باقی ہندوستان کی سرکار اس کی کارروائی کر رہی ہے, اس کی تفتیش بھی ہو رہی ہے. اس کے کیس کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اس کو مکمل طور پر اس کو دیکھا جائے گا.